بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیصل آباد میں ایک نہایت افسوسناک واقعہ ہوا۔ ایک میڈیکل کی اسٹوڈنٹ بچی جس کا نام خدیجہ بتایا جا رہا ہے، ایک شخص نے اس کو شادی کے لیے رشتہ بھیجا، بچی نے انکار کر دیا ناپسندیدگی کی بنیاد پہ۔ اس کے بعد اس بچی کو اغوا کیا گیا، اس کے بال کاٹے گئے، اس کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی گئی، اس کو ناک سے لکیریں نکلوائی گئیں، جوتے الٹے کر کے اس پر زبان پھروائی گئی۔ یعنی انسانیت جو ہے وہ سرنگوں تھی، اور انسانیت کے لیے ایک شرمناک واقعہ ہے جو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہوا ہے۔ دو تین چیزیں اس حوالے سے امپورٹنٹ ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارے ہاں ظلم پر بولنے کی روایت ختم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ ہم میں سے ہر بندہ کسی نہ کسی درجے میں ظلم کرنے میں انوالو ہے۔ اس لیے ہم صرف اپنا تحفظ چاہتے ہیں۔ جب تک ہمارا گھر نہ جلے ہم دوسرے کے جلتے گھر کی طرف اس کی حرارت کو محسوس نہیں کرتے۔ لہٰذا ظلم جہاں بھی ہو، اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جائے۔ اگر ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے تو آپ بھی اس ظلم کا شکار ہوں گے۔ دوسرا جو ایک امپورٹنٹ بحث چھڑ گئی ہے، فقہی بحث، جس کو فقہی رنگ دے دیا گیا ہے۔ چونکہ مذہبی ملک ہے تو یہاں ہر چیز کو فوراً سے ایک مذہبی رنگ دے دیا جاتا ہے۔ وہ یہ دے دیا جاتا ہے کہ اس نے جائز طریقہ اپنایا تھا، کیا اس لڑکی کا انکار کرنا جائز تھا یا ناجائز تھا۔ یعنی شادی پسند کی، ناپسند کی، جبر کی، زبردستی کی، اس کو ایک فقہی بحث کے طور پہ لیا جا رہا ہے۔ میں کچھ گزارشات پیش کروں گا۔ میرا طریقہ کار صرف یہی ہے، فقہ کی کتابوں پر میں کم آتا ہوں، قرآن مجید اور احادیث، بس ہم اس سے دیکھ لیں گے، انشاءاللہ رہنمائی مل جائے گی کہ کیا کسی کو جبراً مجبور کرنا۔ بے شک ایک بندہ پسند کرتا ہے، بے شک ایک بندہ جائز طریقے سے شادی کرنا چاہ رہا ہے رشتہ بھیج کے، اس کے باوجود اگر فریق ثانی نہیں پسند کرتا تو کیا وہ پابند ہے؟ کیا وہ شادی کرے؟ اس کو مجبور کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر اس کو یوں بھی لے لیں، مثلا باپ ہے، ماں ہے، رشتہ دار ہیں، خود یہ فیضان صاحب بڑا اہم پوائنٹ، ماں باپ خود رشتہ دار ہیں۔ وہ جو ہمارے پاس ایک میسیجز آتے تھے، وہ اپنی مرضی سے باپ رشتہ کر دیتا ہے بیٹی کا، ماں کر دیتی ہے، بھائی کر دیتے ہیں، اور لڑکی کو نہیں پسند، کیا وہ نکاح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ ہے اصل مسئلہ۔ ایک تو ہے نا کہ لڑکی ناپسند کر رہی ہے، گھر والے ہی ناپسند کر رہے ہیں، اور کوئی جبراً کر دیتا ہے تو وہ تو سارا ہی جبر ہو گیا۔ پھر ایک دوسری صورت یہ ہے کہ لڑکی ناپسند کرتی ہے اور گھر والے سارے راضی ہیں اور وہ جبراً وہاں کرنا چاہتے ہیں، وہ منعقد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دونوں نکاح منعقد نہیں ہوتے، اور یہ جائز نہیں ہے کہ اس کو پابند کیا جائے۔ اس کو کہتے ہیں مکروہ، کراہت کے ساتھ کسی شے کو، کسی کو مجبور کرنا۔ تہذیب اللغہ میں زبردستی جبراً کام کروانے کے لیے لکھا ہوا ہے کہ اذا غضبت نفسها، یعنی جب اس کے نفس کو غضب کر لیا جائے، غیر سمجھ لیں کہ غیر شرعی یا ناجائز تصرف کر لیا جائے جو نہیں بنتا۔ اور آگے کہا گیا کہ اس کو ناپسندیدہ کام کے کرنے پر مجبور کر دیا جائے۔ اس کو اسی سے لفظ مکروہ اور کراہت بنائے۔ قرآن مجید نے اس تصور کی بالکل نیگیشن کر دی۔ سورہ بقرہ کی 256 نمبر آیت، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، دین میں کوئی زبردستی نہیں، کسی معاملے میں زبردستی نہیں۔ وہ دین کا معاملہ ہو، وہ معاشرت کا معاملہ ہو، وہ عائلی زندگی کا معاملہ ہو، اس میں کوئی زبردستی نہیں، ہر انسان آزاد ہے۔ اور حدیث پاک میں، بلکہ ہم جب قرآن مجید سے یہ ایک اور پہلو، نکاح ہوتا کس لیے ہے، مقصد نکاح کیا ہے؟ قرآن نے دو مقصد نکاح کے بیان کی ہیں سورہ الروم میں آیت نمبر 31 میں، کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اس سے سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس سے محبت اور رحمت کا تعلق پیدا ہو۔ جہاں زبردستی اور جبر و اکراہ سے، وہاں یہ دو چیزیں کہاں پیدا ہوتی ہیں؟ یعنی نکاح آپ کروا رہے ہیں اور مقصد نکاح کو فوت کر کے نکاح کروا رہے ہیں۔ دیکھیں نا، یہ تَسْكُنُوا إِلَيْهَا اور وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، یہ تین چیزیں بتائی ہیں، سکون حاصل کرنا، مودت اور رحمت۔ تو یہ تو تینوں چیزیں تب ہوتی ہیں جب فریقین کی طرف سے پسندیدگی کا اظہار ہو۔ لہٰذا فریقین کی طرف سے ناپسندیدگی کا اظہار ہو اور ہمارے ہاں بچوں اور بچیوں کو رشتوں میں باندھ دیا جاتا ہے، کیا فائدہ اس کا؟ بتائیے۔ مقصد نکاح جو قرآن نے بیان کیا ہے، ہم اس سے ہٹ کے اپنے معاشرے کو چلا رہے ہیں۔ اب آ جائیے اس پر کہ باپ بھی ناجائز طریقے سے، جبری طریقے سے، زبردستی، اور زبردستی سے مراد یہ نہیں ہے کہ چھری رکھ کے یا گن رکھ کے کر رہا ہے، محض اس حد تک کہ لڑکی سے رائے مانگے اور لڑکی رائے نہ دے، انکار کر دے، اس کے بعد وہ نکاح نہیں کر سکتا، اس کا ولی بھی نکاح نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید میں سورہ نساء میں ہے، فَانْكِحُوا
ما طاب لکم من النساء، یہ مردوں کے لیے ہے کہ ان عورتوں سے نکاح کر لو جن کو تم پسند کرتے ہو۔ ہمارے ہاں اتنی بات بیان کرتے ہیں، یہ نہیں بیان کرتے کہ مرد کو تو حکم ہے کہ پسند کی نکاح کرے، عورت کے لیے کیا ہے؟ عورت کے لیے بھی اسی طرح حکم ہے، حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، اور عورت کو بھی اسی الفاظ سے کہا گیا کہ نکاح کرو ان مردوں سے جن کو تم پسند کرتی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 4843، صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 1419، اور امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے باب قائم کیا ہے کتاب النکاح کے اندر۔ باب کا عنوان یہ ہے کہ اگر عورت پہلے شادی شدہ ہو تو اس سے یعنی نکاح سے پہلے عورت سے اجازت لی جائے، اور اجازت کی پھر دو قسمیں ہیں، پہلے سے شادی شدہ ہو تو وہ بول کے اجازت دے گی، بیوہ ہے یا طلاق یافتہ ہے وہ بول کے اجازت دے گی، اور اگر کنواری ہے تو وہ اس کی خاموشی کو اجازت تصور کیا جائے گا، انکار کرنا تو پھر وہ بول کے انکار کرے گا۔ تو اس پر ہمارے ائمہ نے باب قائم کیے ہیں کہ جب تک اجازت نہ لی جائے، اہتمام اتنا کروایا نہ لی جائے، آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ حدیث پاک سن لیجیے، حضور نے فرمایا لا تنقح الأیم حتی تستأمر، بیوہ کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہیں کیا جائے گا، ولا تنقح البکر حتی تستأذن، اور کنواری کا نکاح بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں کیا جائے گا۔ قالوا، کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکیف اذنھا، اس کا تو سمجھ آتی ہے جو شادی شدہ پہلے کی تھی کہ وہ بول کر اپنا اقرار کر لے گی، جو کنواری ہے اس سے کس طرح اذن لیا جائے؟ قال ان تسکت، اس کی خاموشی کو حضور نے فرمایا اس کی اجازت سمجھا جائے۔ اب مجھے یہ بتائیے یہ اہتمام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر اس کی اہمیت ہی نہیں ہے کہ لڑکی کی پسند یا ناپسند کو ویلیو دینی ہے تو اہمیت ہی نہیں ہے۔ آگے چلیے، سنت رسول بھی سن لیجیے۔ اسی طرح سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ، کنواری لڑکی تو نکاح کے وقت شرماتی ہے، اجازت لیتے ہوئے یا اس کی رائے دریافت کرتے ہوئے مسئلہ آتا ہے، اس کی کیسے رائے دریافت کریں؟ یا رسول اللہ ان البکر تستحیی، وہ تو حیا کرتی ہے، قال رضاہا صمتہا، حضور نے فرمایا اس کی خاموشی اس کی رضا ہوگی۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر ہے، اسی میں 4844۔ اب سنت رسول کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ جب کسی لڑکی کی مرضی کے خلاف نکاح ہوتا اور وہ خبر حضور کی بارگاہ میں آتی، حضور ہوا نکاح منسوخ فرما دیتے، صرف اس بنیاد پہ کہ لڑکی کہتی مجھے یہ پسند نہیں ہے، میرے باپ نے زبردستی کر دی ہے۔ کبھی لڑکی کو اختیار دے دیتے، ایک صورت یہ تھی کہ خود حضور منسوخ فرما دیتے، دوسری صورت یہ تھی کہ حضور اختیار دے دیتے اور فرماتے کہ میں تجھے اختیار دیتا ہوں، نکاح قائم رکھنا چاہتی ہے تو قائم رکھ، ختم کرنا چاہتی ہے تو ابھی ختم کر دی، تو اس کو ختم تصور کیا جاتا، یعنی لڑکی کو یہ اختیار دیا جاتا۔ سنت رسول میں جبری شادیوں کی حوصلہ شکنی ہے سامعین اکرام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں ایک لڑکی کے والد نے اس کی مرضی کے خلاف نکاح کر دیا، وہ حضور کی خدمت میں آ گئی اور اس نے آ کے عرض کی کہ میں تو اس نکاح سے راضی نہیں ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے تمہارا نکاح منسوخ کر دیا۔ اور حدیث پاک بھی سن لیجیے، حضرت خنسہ بنت خزام انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ان کے والد نے ان کی شادی کر دی جبکہ وہ بیوہ تھیں، مگر انہیں یہ پسند نہیں تھا جہاں شادی کی، سو وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حضور نے فرمایا میں تیرا نکاح منسوخ کرتا ہوں، ختم۔ حدیث پاک ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، 6546 نمبر حدیث، ابو داؤد کی حدیث ہے، 2101 نمبر حدیث، سنن دارمی کی حدیث ہے، حدیث نمبر یہ کتاب النکاح کے اندر یہ حدیث ہے، دوسری جلد صفحہ 187 پر۔ یعنی حضور نے لڑکی کی مرضی کے خلاف باپ کا کیا ہوا نکاح نل اینڈ وائڈ کر دیا۔ قائل بھی تو کر سکتے تھے، ترغیب بھی تو دے سکتے تھے، بھئی بیٹا اب ہو گیا، اللہ کی رضا ہے، یہ کریں، نہیں، فرمایا نہیں تو بس منسوخ کر دیا۔ آئیڈیل پوزیشن یہی ہے، آئیڈیل پوزیشن یہی ہے کہ سب کی رضامندی سے کیا جائے، ایسی طرف ہو، لیکن حتمی بھائی کون اپنا نفس دوسرے کے حوالے کرنے جا رہا ہے، لڑکا یا لڑکی؟ تو لہٰذا الٹیمیٹ جو ہے اپنے نفس کے مالک اللہ نے انسان کو بنایا ہے، کسی دوسرے کو نہیں بنایا۔ آگے چلیے، ابھی آگے آ رہی ہیں مثالیں، آگے چلیے۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ ایک عورت حضور کی خدمت میں آئی، اور یہ بھی حدیث پاک سعید بن منصور نے السنن حدیث نمبر 568 بیان کی۔ ایک عورت حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے چچا زاد بھائی نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا تھا، اور اسلوب یہ بتاتا ہے کہ یہ ان کو پسند کرتی تھی، ادھر چاہتی تھی نکاح،
لیکن میرے والد نے اس رشتے کو رد کر دیا اور میری شادی ایسی جگہ کر دی جہاں میں پسند نہیں کرتی تھی۔ ایک خاتون لڑکی نے آ کے حضور کو بتایا، حضور علیہ السلام نے اس کے والد کو بلایا اور اس بارے میں سوال کیا کہ کیا یہ صحیح کہہ رہی ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے اس کا نکاح کرایا ہے اور اس کے لیے خیر کا ارادہ نہیں کیا۔ حضور علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ تیرا نکاح نہیں ہوا، جاؤ جس سے چاہو نکاح کرو۔ وہیں اسی محفل میں فرمایا کہ لڑکی جا جس سے چاہے نکاح کر، تیرا نہیں ہوا۔ ابن ابی شیبہ نے اس حدیث کو لیے المصنف السنن میں 15553 نمبر حدیث، یعنی لڑکی کی رضامندی کے بغیر کیا ہوا نکاح حضور نے فسخ کر دیا، بالکل اس کو اپنا نل اینڈ وائڈ کر دیا، کینسل کر دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند احمد کی حدیث 25087، فرماتی ہیں کہ ایک لڑکی حضور کی خدمت میں آئی، عرض کیا یا رسول اللہ میرے باپ نے اپنے بھتیجے سے میرا نکاح کر دیا، اور باپ کی انٹینشن یہ ہے کہ بھتیجے کے مال سے کچھ مال لے اور اپنی غربت دور کرے۔ آپ نے اس معاملے کے بارے میں اس لڑکی کا پورا کیس سن کے اس کو اختیار دے دیا۔ پہلی 3 مثالیں میں نے دے دی فسخ کرنے کی، بالکل حضور نے اس نکاح کو منسوخ فرما دیا۔ اس میں فرمایا کہ میں تجھے اختیار دیتا ہوں، چاہتی ہے تو اس کو قائم کر لے آگے چلا، چاہتی ہے تو اس کو ختم کر دے۔ اس لڑکی نے کہا میں اپنے والد کے نکاح کو یا رسول اللہ برقرار رکھتی ہوں، لیکن آگے حدیث کے لفظ ہیں وَلَٰكِنْ أَرَدْتُ أَن تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَن لَيْسَ لِآبَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، لیکن یہ میں نے اس لیے کیا کہ عورتوں کو معلوم ہو جائے کہ ان کی اولاد کے نکاح کے معاملے میں والدین یوں جبراً زبردستی کوئی حق نہیں رکھتے کرنے کا۔ یعنی اس نے شکایت بھی کی، حضور نے اختیار بھی دیا، اس نے باپ کے کیے ہوئے نکاح کو جاری بھی رکھا، اور اینڈ پہ کہہ رہی ہے جو اسی حدیث کے لفظ ہیں کہ یہ میں نے اس لیے کیا کہ میرے بعد والوں کو پتہ لگ جائے کہ ماں باپ کے حقوق اور ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ جبراً جس سے چاہیں پکڑ کے تمہارا وہ باندھ دیں، یہ نہیں۔ ماں باپ کی مرضی ضروری ہے، ماں باپ کی رضا ضروری ہے، چونکہ وہ پھر پورا کا پورا فیملی کلیش ہوتا ہے، لیکن الٹیمیٹ چیز میں بتا رہا ہوں، الٹیمیٹ چیز یعنی اس پورے تصور میں ماں باپ کی نگیشن نہیں ہے۔ امپورٹنٹ یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ رائے اس کی اپنی ہوتی ہے، اور خاص طور پہ اس تناظر میں یہ جو فیصل آباد کا واقعہ ہوا کہ ایک لڑکی نہیں چاہ رہی تو اختیار ہی نہیں ہے کسی کا کہ اس کو مجبور کرے۔ اس کے بعد آگے چلیے، آگے دیکھیے مسند احمد حدیث نمبر 2469، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ ایک کنواری لڑکی حضور کی خدمت میں آئی اور عرض کیا کہ اس کے باپ نے اس کا نکاح زبردستی کر دیا حالانکہ وہ ناپسند کرتی ہے، تو حضور نے اسے اختیار دیا کہ چاہے کہ نکاح کو برقرار رکھ، چاہے تو نکاح کو کینسل کر دے۔ مسند احمد میں یہ حدیث ہے، سنن ابو داؤد میں یہ حدیث ہے کتاب النکاح میں 2096 حدیث، ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے کتاب النکاح میں 1875 نمبر حدیث۔ سمجھ آئیے سر فقہ کی روایتیں کتنے رہ گئی ہیں؟ آگے چلیے، کنواری، مطلقہ، طلاق یافتہ، بیوہ جو بھی ہو، کسی سے بھی اس کی رضا کے بغیر نکاح اس کا نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے یہاں صرف مردوں کی رضا بیان ہوتی ہے نا کہ وہ محبت کی شادی کریں، تو یہ اختیار حدود و قیود میں عورت کے لیے بھی اتنا ہی میسر ہے جتنا مرد کے لیے بھی حدود و قیود ہیں۔ ہمارے یہاں مرد کی حدود و قیود بیان نہیں ہوتی۔ آگے چلیے، امام دارقطنی نے سنن میں اپنی سنن میں بیان کیا، اور امام بہقی نے سنن الکبریٰ میں بیان کیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ ایک کنواری اور بیوہ دونوں عورتوں کے نکاح اس وجہ سے حضور نے ان کو فاسد کر دیا کہ ان کے والدین نے ان کی مرضی کے خلاف کیے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں لہٰذا حضور نے ان دونوں نکاحوں کو رد فرما دیا تھا، جن میں اس دونوں بچیوں کی اپنی رضا شامل نہیں تھی۔ اس کے بعد آگے سنیے، یحییٰ بن سعید بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے بھائی، 6568 نمبر حدیث۔ یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ حضرت جعفر طیار جو حضرت علی کے بھائی تھے، جعفر طیار کی اولاد میں سے ایک عورت کو اندیشہ ہوا کہ اس کا ولی اس کا نکاح ایسی جگہ کر دے گا جہاں وہ پسند نہیں کرتی، چنانچہ اس نے انصار کے 2 بزرگوں کی طرف پیغام بھیج دیا کہ میری مدد کریں، میرا ولی اس جگہ نکاح کر رہا ہے جہاں میں پسند نہیں کرتی۔ اور وہ جن کی طرف پیغام بھیجا وہ حضرت جاریہ کے صاحبزادے تھے۔ تو دونوں حضرات نے کہا کہ تم ڈرو نہیں، بلکہ خنسہ بنت خدام کا جو نکاح تھا ان کے والد نے ان کی مرضی کے خلاف کیا تھا، وہ کہ حضور کی بارگاہ میں آیا، حضور نے اس کو کالعدم قرار دے دیا، حضور نے اس کو منسوخ فرما دیا تھا، لہٰذا پریشانی کی کوئی بات نہیں، اگر کیا تو یہ منسوخ ہو جائے گا۔ اسی طرح حضرت عطا بن ابی رباح فرماتے ہیں، دارقطنی کتاب النکاح حدیث نمبر 52،
حضرت عطا بن ابی رباح یہ تابعی ہیں، ان سے مرسلاً روایت کے حضور نے ایک بالغہ عورت اور اس کے خاوند کے مابین تفریق کروا دی، علیحدگی کروا دی، کیونکہ اس کے باپ نے اپنی مرضی سے اس کا نکاح کیا تھا اور وہ خاوند کو ناپسند کرتی تھی، صرف اتنی وجہ سے نکاح فسخ کروا دیا۔ تو سامعین کرام، ہم پتہ نہیں کس معاشرے میں رہتے ہیں، غیر انسانی معاشرہ ہے۔ نکاح کے لیے لڑکا اور لڑکی دونوں کی رضامندی، حق مہر اور گواہوں کی موجودگی کے ساتھ ایجاب و قبول شرط ہے۔ آپ کسی کو جبراً مطلب اس کی گردن پہ چھری نہیں رکھ سکتے کہ آپ نے چونکہ پسند کر لیا لہٰذا اگلا مجبور ہو جائے پسند کرنے کے لیے، ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا یہ بڑا ہی قابل مذمت واقعہ ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے کام ہے۔ اس میں یہ انسانیت سوز واقعہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک مومن کی عزت کعبۃ اللہ سے زیادہ ہے ایک مسلمان کی عزت، اور ایک مسلمان کی تحقیر کی گئی ہے، اس کی تذلیل کی گئی ہے، اور پھر وہ پوری دنیا کے سامنے اس تذلیل کو پیش کر دیا گیا۔ ایک شخص نے گناہ کیا، اگر وہ گناہ کمرے میں ہے تو وہ کمرے میں معافی مانگے گا، ایک شخص نے اگر آ کے میدان میں مجمع میں کیا تو وہ مجمع میں معافی مانگے گا۔ لہٰذا خدا کا خوف کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو، اور اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اور ان احکامات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔